اب آپ کے سامنے شاہین ختم نبوت مناظر اسلام حضرت العلام مولانا اللہ وسعہ خان صاحب بیان فرمائیں گے۔ تمام حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں یا اوپر بیٹھے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اتنے بڑے مہمان، اتنے بڑے بزرگ مناظر اسلام اور آپ بد نظمی کا مظاہرہ فرمائیں، یہ مناسب نہیں۔ تو مہربانی براہ کرم قریب آ جائیں، پنڈال میں آ جائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں حضرت کا علمی بیان ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس پسماندہ علاقہ میں دینی درسگاہ کی نسبت سے مناظر اسلام شاہین ختم نبوت حضرت العلامہ مولانا محمد اللہ وسعہ خان صاحب بستی لکھن میں تشریف فرمائیں۔ آپ حضرات ادھر ادھر چہل پہل کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم پنڈال میں سب حضرات آ جائیں، حضرت کے بیان سے محظوظ ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب، مہمان مکرم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، صبح سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد راشد مدنی دامت برکاتہم بیان کا فرما رہے تھے۔ ان سے پہلے ہمارے ملک عزیز کے نامور خطیب اسلام حضرت مولانا محمد رفیق جامی کا، ان سے پہلے حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے حضرات کے آپ نے بیانات سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ آج کی مجلس میں وقت اتنا مختصر ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو کرنا تو ممکن نہیں۔ اسی سال کے اوائل میں ہمارے ملک عزیز کے موجودہ وزیر اعظم اور موجودہ چیف آف آرمی یہ حضرات امریکہ تشریف لے گئے۔ امریکی صدر کے ساتھ واشنگٹن میں ان حضرات کی ملاقات طے تھی۔ اس سے پہلے ایک منصوبے کے تحت قادیانی جماعت کا ایک فرد عبدالشکور چشمے والا، اس کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کرائی گئی۔ بس آج کی مجلس میں صرف اسی ایک واقعہ کی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ قادیانیوں
مسلمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے حضرت امام ابو حنیفہ علماء جانتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے چھوٹا سا رسالہ اور اس کا نام ہے فقہ اکبر۔ حضرت امام صاحب کے نامور شاگرد حضرت ملا علی قاری نے اس کی شرح لکھی اور اس کا نام ہے شرح فقہ اکبر۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ فرما دیں کہ حضرت امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ بھائیو، پتہ نہیں آپ آہستہ بولتے ہیں یا میں اونچا سنتا ہوں اور بلند آواز سے، وہ کون ہے؟ ہم اوئے میاں بنگلہ دیش تو ہیں تو ساڑھے نال بیٹھ، پھر ساڑھے نال تر علیحدہ نہ تری، علیحدہ ترے ہوتے خچہ تے عائشہ لٹھائی بابے دا ڈنڈا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، نماز بھی وقت پر پڑھیں گے، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوگی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے بات بھی صرف ایک کہنی ہے جو میں پہلے اشارہ کر چکا۔ یہ میں نے گفتگو اس لیے شروع کی کہ 2-4-10 منٹ کی گفتگو کے بعد آپ ذہنی طور پر اتنی مناسبت پیدا ہو جائے کہ میری اگلی بات کو سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں خیر القرون کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب کے فتنہ نے جس وقت جڑ پکڑی، تمام تر صحابہ کرام نے بالاتفاق قرار دیا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر ایران میں بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس زمانے کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر انگریز کے زمانہ میں یہاں ہمارے اس خطہ متحدہ ہندوستان تھا، جب موجودہ پاکستان اور ہندوستان اس خطہ میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بطور خاص حضرات علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی جو براہ راست شاگرد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، جو صاحبزادے اور شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے، ایسے علماء میرے بھائیوں جس وقت اس متحدہ ہندوستان میں
انگریز آیا تھا، انگریز صرف اپنا اقتدار اور فوجی ساز و سامان، مال و منال لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ان چیزوں کے علاوہ ایک پادریوں کا ٹڈی دل بھی تھا۔ پادریوں نے آ کر کراچی سے لے کر کلکتہ تک میرے بھائیوں پورے اس خطے میں دن رات اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف وہ طوفان قائم کیا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس زمانے میں علماء جانتے ہیں 3 علماء کرام ایسے تھے جو اپنے زمانے میں علم الکلام کے اس وقت بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ ان میں ایک مولانا آل حسن، دوسرے مولانا رحمت اللہ کرانوی، تیسرے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ ان علماء کرام میں سے آگے چل کر حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی نے میرے بھائیوں ہمارے اس خطے میں حدیث شریف کے پڑھانے والوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کا، جنہیں دنیا شارع بخاری کے نام پر بھی یاد کرتی ہے۔ بذرا توجہ کریں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی، اور ان سب کے آخر میں چل کر حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ اس سطح کی دینی قیادت نے ملعون قادیاں کی جس وقت دعوی کو اس کی کتابوں میں پڑھا تو ان سب حضرات نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مسلمان، بلند آواز سے، میرا وقت بھی بچاؤ اپنا بھی۔ ان علماء کرام نے، اس دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان حضرات کے اس متفقہ فتویٰ کے بعد 7 ستمبر 1974 کو آپ حضرات کے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ باہر امت نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی سربراہی میں کس طرح جد و جہد کی اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کی جنگ لڑی۔ اس وقت ان تفصیلات میں میں نہیں جا رہا، میں صرف نتائج کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھیں، میں نے گفتگو شروع کی خیر القرون سے اور میں اس وقت تک 1974 پہ پہنچ چکا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کے فیصلے کا دن اپوزیشن اور گورنمنٹ نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ اس سے پہلے قادیانی مسئلہ پر، قادیانی ایشو پر اسمبلی میں تمام تر بحث کو ہم سمیٹ لیں گے اور 7 ستمبر کو فیصلہ کریں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے میرے بھائیوں۔ 7 ستمبر 1974 کو کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قومی اسمبلی کا ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو اسمبلی میں موجود نہ ہو۔ پوری اسمبلی میں
ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ نہ دیا ہو۔ پوری اسمبلی میں متفقہ طور پر قادیانیوں کے متعلق قانون منظور ہوا۔ کل تک قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء کہتے تھے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ آج آپ کی قومی اسمبلی نے بھی کہا کہ قادیانی مسلمان۔ میرے بھائیوں، ان اسمبلی کے اس فیصلے آ جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا 1974 میں، ہم بیٹھے ہیں آج 2019 کے آخر میں۔ اس پورے 45 سال ہوا چاہتے ہیں۔ اس 45 سال کے عرصہ میں مختلف مراحل پر قادیانیوں سے متعلق اس ترمیم کو ڈھیلا کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، جتنی وہ کوششیں کرتے رہے اتنی اللہ رب العزت نے امت کو توفیق بخشی۔ کفر ہر محاذ پر ہارتا رہا، اسلام ہر محاذ پر جیتتا رہا، اور آج تک پوزیشن یہ ہے کہ اس قانون کو اتنا کس کر مضبوط کر دیا گیا کہ اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی بد نصیب اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ سکے گا۔ جناب نواز شریف صاحب کے زمانہ میں یہاں ہمارے ملک میں ایک CTD کا محکمہ قائم ہوا۔ انہوں نے فرقہ واریت پر مبنی لٹریچر کو ضبط کرنے کے لیے اس کے شائع اور تقسیم کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے سارے ملک میں چھاپے مارے۔ بہت سارے لوگ جائز ناجائز پکڑے گئے، اور ایسی مہم کے موقع پر ایسے ہوا ہی کرتا ہے۔ اس وقت ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی، جناب شہباز شریف صاحب سے۔ علماء نے کہا کہ بہت سارے غلط فیصلے بھی ہو رہے ہیں، مثلاً فرقہ واریت کی کتابوں کو ضبط کرتے کرتے عقل کا جنازہ ایسے نکلا کہ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب، وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، فتوح الغیب پر، اس کتاب پر بھی پابندی لگا دی۔ میرے بھائیوں، جس وقت اس کتاب پر پابندی لگائی سارے ملک سے احتجاج ہوا۔ جناب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ علماء کرام سے نمائندے لے کر ایک پنجاب میں علماء بورڈ قائم کیا۔ اس میں عدالت کے نمائندے بھی موجود تھے، اس کے اندر اپنا وزارت قانون کے نمائندے بھی موجود تھے، چیف سیکرٹری کا نمائندہ اور ہوم سیکرٹری کا نمائندہ بھی تھا۔ اس کا باقاعدہ آفس قائم کیا گیا اور اسے ایک محکمے کی شکل دی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے باضابطہ اجلاس ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جو غلط کتابیں ہیں ان کو علماء بورڈ کی سفارش کے بعد انہیں ضبط کیا جائے گا، جو کتاب ملے اسے ضبط کرنا یہ غلط ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا، ہمارے مجلس ختم نبوت کے لیے موقع تھا کہ انہوں نے انتشار پھیلانے والی کتابوں کو کے متعلق سفارش کرنی ہے۔ چنانچہ ہم نے دن رات کر کے علماء کرام کا بورڈ قائم کیا۔ مرزا قادیانی کی تمام تر کتابوں میں سے اس کی کفریہ عبارتوں کے نمونے لے کر اس میں کتاب کا ٹائٹل اور متعلقہ صفحے کا حوالہ یہ دستاویز لگا کر ہم نے اتنا بڑا دتھا تیار کر کے اس کے اوپر اپنی درخواست لگائی کہ ملعون قادیاں کی تمام تر کتابیں اشتعال انگیز بھی ہیں، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے بھی خلاف منافرت پھیلانے والی۔ ہماری درخواست کیا گئی کہ علماء بورڈ نے، اس کے سرکاری نمائندوں نے
दिन रात करके इस पर इजलास मुनअकिद किए, एक कमेटी भी कायम की। उस कमेटी ने हमें बुलाया, हमने अपने हवाला जात पेश किए। बिल आखिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उलमा बोर्ड को। उलमा बोर्ड ने इजलास किया और उन्होंने उस इजलास में करारदाद मंजूर की कि मलऊन कादिया की तमाम तर किताबें ये कुफर पर मबनी हैं और इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमानों में इश्तियाल फैलाने वाली। इधर उलमा बोर्ड की रिपोर्ट गई। अब गवर्नमेंट पंजाब के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं था। जितने उनके फरार के रास्ते थे अब ने सब मसदूद कर दिए। उनके लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि इस पर वो कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते। इधर नोटिफिकेशन जारी हुआ, कादियानियों ने अपनी तमाम तर किताबें छुपा ली। हम भी आमदन खामोश रहे मौके की तलाश में। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इस महकमे ने बाकायदा छापा मारा चनाब नगर में। अब्दुल शकूर नामी एक चश्मे वाला, जिसकी आगे चलकर ट्रम्प के साथ मुलाकात हुई। ये अब्दुल शकूर चश्मे वाला चनाब नगर के गोल बाजार में इसकी दुकान थी। दुकान पर तो उसने चश्मा दुरुस्त करने का साइन बोर्ड लगा रखा और अंदर में अंदरून खाना वो कादियानियों की ज़ब्त शुदा गैर कानूनी इस्लाम दुश्मन मुनाफरत पर मबनी किताबें फरोख्त करता था। CTD वालों ने इसके ऊपर छापा मारा, माल बरामद हुआ और ट्रकों के हिसाब से ले जाकर कादियानियों को बंद किया गया। इसके ऊपर केस चलाया गया। गवाह भी उनके महकमे के थे, चालान भी उन्होंने मुकम्मल किया, अदालत में भी उन्होंने पेश किया। अदालत की सिमातें होती रही। हम तो बाहर किनारे पे खड़े तमाशा देखते रहे। कि मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि इस आदमी को सज़ा दे दी गई। आजकल आप हजरात को मालूम है, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखिए मैं अपनी पूरी गुफ्तगू में मेरा कोई एक तलखी का जुमला आप नहीं सुनेंगे। मेरी पूरी गुफ्तगू में मैं किसी का मजाक या तज़हीक की बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सोने की तोल के सिर्फ वाक़यात की रोशनी में चंद मिनट लेता हूँ आप दोस्तों के। आप हजरात ज़रा तवज्जो करें। मेरे भाइयों, मेरी दरख्वास्त है कि जिस वक्त उसने को सज़ा हुई, कादियानियों ने मसलन उसे सज़ा हुई 6 साल की। जब वो 3 साल की सज़ा गुजार चुका, कादियानियों ने उसके मुतालिक मुख्तलिफ अफसरों से कहलाकर जो कादियानी जमात के लोग थे, इस आदमी को रिहा करने का मंसूबा बनाया। दरख्वास्त ये पेश की गई कि मेडिकल बुनियादों पे देखिए, आज जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब जरदारी साहब, जनाब सिराज दुरानी साहब, जनाब खुर्शीद साहब, वो अपना वो तालपुर वाली मोहतरमा खातून और भी बहुत सारे लीडर, वो क्या कहते हैं, मेडिकल बुनियादों पे अपनी जमानतें करा चुके हैं। इसी केस को बहाना इन्होंने तो सिर्फ मेडिकल बुनियादों पे बेल कराई, अपनी जमानत कराई, लेकिन उस कादियानी की सिरे से सजा माफ कर दी गई। हुआ ये चक्कर ये चलाया कि जिस महकमे ने सजा दिलवाई थी, उसी महकमे ने रिपोर्ट दे दी कि अदालत अगर इस आदमी को रिहा करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने भी यही बयान जमा करा दिया। अदालत जिसने सजा दी थी उसने उसकी बाकी सजा को माफ कर दिया। कादियानियों ने ना औ देखा ना तौ देखा। जरा देखें कादियानियों के कितने लंबे हाथ। उन्होंने उसकी दरख्वास्त तैयार की कि ये FIR थी, ये केस था, ये सजा हुई, ये फैसला हुआ। दरख्वास्त तैयार करके अमेरिका को भिजवाई।
کہ اس آدمی کو امریکہ کی رہائش ملنی چاہیے، وہ اپنا سیاسی بنیاد پر اسے سیاسی پناہ اسائلم اسے سیاسی پناہ ملنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ درخواست کیا گئی؟ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے حالات کی کڑیے ملاتے ہوئے کہ یہ ایک منصوبہ تھا اور منصوبے کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس قادیانی کی امریکہ میں درخواست گئی، انہوں نے اس کا ویزا لگا دیا، اس کے خاندان کو امریکہ بلا لیا گیا۔ اب آپ آ جائیں مطلب کی طرف۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے ملک سے جناب موجودہ وزیر اعظم چیف آف آرمی نے امریکہ کے صدر کو ملنے کے لیے واشنگٹن کے اندر جانا تھا۔ اس سے کچھ ہفتے پہلے اس قادیانی شکور کی جو یہاں گرفتار ہو کر امریکہ پہنچا تھا، امریکی صدر کے ساتھ اس کی ملاقات کرائی گئی۔ اس نے اس ملاقات میں امریکی صدر کے سامنے پاکستان کے خلاف شکایات کے انبار لگائے، تنبار باندھے۔ ایک جو ہے وہ اپنا فرسودہ قسم کے الزامات لگائے کہ الامان الحفیظ۔ میرے بھائیوں، ایسے لگتا تھا جس طرح کے قادیانیوں نے ایک منصوبے کے تحت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آخری حد تک جو جا سکتے تھے اس سے بھی آگے پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہم نے اس زمانہ میں حکومت کو کہا کہ کل تک ہم لوگ کہتے تھے کہ قادیانی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور یہ بات میں نہیں کہتا۔ سن 1931 میں آپ حضرات کے ہمارے ملک کے عزیز پاکستان بننے سے پہلے مؤسس پاکستان جناب علامہ اقبال نے وہ دیکھیے جواہر لال نہرو کو خط لکھا تھا، مکاتیب اقبال، جہاں جہاں سے چھپا ان تمام تر ایڈیشنوں میں آج بھی وہ خط موجود ہے جس میں علامہ اقبال نے جواہر لال نہرو کو کہا تھا کہ قادیانی صرف اسلام کے نہیں بلکہ ملک کے بھی غدار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری اس بات کو ہمارے حکمرانوں نے سنجیدہ طور پر نہ لیا۔ اب جب قادیانیوں نے امریکہ میں پاکستان کی مخالفت کے پہاڑ کھڑے کر دیے، ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ اب تو ذرا سوچو کہ جو ہے وہ دشمن بالکل الگ ننگا ہو کر تمہارے سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں اس شکور نے اور جو شکایات کی، ان شکایات میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ میں امریکہ میں خود کو مسلمان کہلا سکتا ہوں، لیکن پاکستان، آپ حضرات جن کے پاس ٹچ موبائل ہے، آج بھی اگر آپ حضرات سرچ کریں یہ ساری چیزیں اس کے اوپر موجود ہے۔ معاف رکھنا، میں سینہ گزٹ نہیں پیش کر رہا، میں پروف بھی ساتھ عرض کیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ یہ شکایت کی گئی۔ میرے بھائیوں، اس نے امریکی صدر کو کہا کہ آپ پاکستان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں کہ یہ ہمیں پاکستان میں مسلمان قرار دے دے۔ میرے بھائیوں، ان قادیانیوں کے عقل کو کیا ہو گیا؟ مجھے رونا آتا ہے ان کی دیوانگی پر کہ انہوں نے خدا رسول سے کیا منہ موڑا کہ عقل بھی ان سے روٹھ گئی۔ حضرت شیخ درخواستی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ رب رسے مت خسے، جب خدا ناراض ہوتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر سے کہا کہ پاکستان کے مسلمانوں سے مجھے مسلمان ہونے کا، قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دلایا جائے۔ میرے بھائیوں، امریکہ کے جتنی سٹیٹس ہیں ان تمام تر ان سٹیٹس کے مجموعے کا نام امریکہ ہے۔ ان تمام تر سٹیٹس میں پوری دنیا کے مسلمان اور دیگر لوگ جا کر آباد ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں، امریکہ کی حدود میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک
جتنا ان کا حدود اربع ہے اس میں رہنے والے تمام تر مسلمان جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ زور سے بولو، امریکہ کا مسلمان قادیانیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ زور سے نہیں بولو گے تو گاڑی آگے نہیں چلے گی، ذرا ہمت کرو۔ وہ صوفی آپس میں کیا گپے لگا رہے ہیں؟ اوے گوگلو، کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ امریکہ میں رہنے والے تمام تر مسلمان قادیانیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ کی تمام تر مساجد کے نمازی، امریکہ کی تمام تر مساجد کے ائمہ، امریکہ کے اس میں دیوبندی بریلوی کی، شیعہ سنی کی، حنفی شافعی کی، مالکی حنبلی کی، کوئی کالے گورے کی، صحیح اور سقیم کی، افریقی اور امریکی کی کوئی تمیز نہیں۔ پورے مسلمان جو وہاں پر رہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے ائمہ اور خطباء، ہمارے وہاں پر مدارس کے طلباء، وہاں کے ہمارے دارالافتاء، وہاں کے مفتیان، ہماری وہاں کی خانقاہیں، ان کے مشائخ، تمام تر کا عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح امریکہ کا مسلمان بھی قادیانیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ان قادیانیوں کو کوئی سمجھائے کہ جو امریکی صدر امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے قادیانیوں کو مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ نہیں دلوا سکا، وہ پاکستان کے مسلمانوں سے تمہیں سرٹیفکیٹ کیا دلوائے گا؟ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ دور سے وہ اپنا انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اور پھر ایک آگے چلنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے ہمارے ملک عزیز کے آج سے عرصہ پہلے کے چیف آف آرمی جناب مرزا اسلم بیگ کا روزنامہ نوائے وقت کے اپنا ادارتی صفحات پر یہ مضمون چھپا، یہ جو آزادی مارچ ہوا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اس آزادی مارچ سے پہلے میرے بھائیوں وہ اپنا اس کا ایک مضمون چھپا، آزادی مارچ کے بعد اس نے اس کے اندر کہا کہ اسرائیل نے، مغربی یونین نے، یورپی یونین نے، مغربی این جی اوز نے، امریکہ اور فرانس نے جتنی سپر طاقتیں ہیں، انہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی، انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی کہ پاکستان میں پہلے اسلامی نظام کی دفعات کو ختم کیا جائے، پھر تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، پھر محمد عربی کی ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے، پھر پاکستان کے اسلامیہ جمہوریہ جو لکھا ہوا ہے اس کے نام میں اسلامیہ کے لفظ کو مٹایا جائے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ آج میں سمندر سے موتی نکال کے تمہاری جیبیں بھر دوں گا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں آسمان سے ستارے توڑ کے تمہاری جھولیوں میں ڈال دوں گا، لیکن جس موضوع کو میں نے شروع کیا ہے عموماً یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا۔ آپ حضرات جائیں تو کم از کم کچھ معلومات لے کر جائیں کہ باہر کا دنیا کفر آج کس طرح اسلامیان وطن کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے اسلامی چہرہ کو وہ مسخ کرنے کے لیے، تشخص کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو بلڈوز کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ چیف آف آرمی صاحب کا اس نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اربوں ڈالر کی اس کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی، پورے کفر کی تیاری تھی۔ اب اسی تیاری کا ایک مہرہ یہ اس قادیانی شکور چشمے والا کی اس امریکی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا مرحلہ بھی تھا۔ میرے بھائیوں ملاقات کیا ہوئی؟ قادیانیوں نے آسمان کو اپنے سر پر اٹھا لیا، دن رات پروپیگنڈا شروع کیا، مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر
وہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی ملاقات کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر اتنا شدید طوفان قائم کیا گیا۔ بظاہر وہ تیاری کر چکے تھے، نقشہ کیا بنایا، اس میں باقاعدہ رنگ بھی بھر چکے تھے، اب تو وہ صرف تکمیل کے لیے اس کا فیتہ کاٹنے کے چکر میں تھے۔ ان کی تیاری یہ تھی کہ ادھر موجودہ وزیر اعظم آئے، چیف آف آرمی آئے، امریکی صدر ان کے سامنے اپنا مطالبہ رکھے، بیرونی دنیا میں پہلے اتنا پروپیگنڈا کر دیا جائے کہ پاکستانی قیادت اتنی مرعوب ہو، اتنی دباؤ کے اندر ہو کہ ادھر ان کا حکم ہو، ادھر وہ سر تسلیم خم کر کے آمنا و صدقنا کے ترانے گانے شروع کر دے۔ ان کا یہ منصوبہ تھا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے موجودہ وزیر اعظم یہ تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے جا کر کہا کہ آسیہ مسیح کو میرے علاوہ کوئی اور حکومت ہوتی رہا نہ کرتی، میں نے اسے رہا کیا ہے۔ یہ تمغے لینے کے لیے گئے تھے، ادھر قادیانیوں نے ایک چال چلی، وہی اسلم بیگ صاحب کا بیان کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی، پورے یورپ سے، پورے مغربی ممالک سے، پورے اس خطے سے قادیانیوں کو اس طرح اکٹھا کیا گیا کہ واشنگٹن میں ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے کوئی ہے ماں کا لال تو میری کسی ایک بات کی دلائل سے تردید کرے، قیامت کی صبح تک ایسے نہیں کر سکیں گے۔ اس مولوی صاحب کو سمجھاؤ، یہ سٹیج پر بیٹھے کیا اشارے کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو مولوی صاحب؟ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ طوفان قائم کر دیا گیا کہ پتہ نہیں اس ملک کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ ساری تیاری دیکھ کر یہ بھی اسی سازش اور منصوبے کا حصہ ہے کہ قادیانیوں کا اپنا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سارے شرکاء قادیانی تھے، قادیانی جماعت کا موجودہ چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری، میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اس کا لاٹ پادری اس اجلاس میں موجود تھا۔ یہ بات بھی منصوبے اور سازش کا حصہ تھی کہ اسی اجلاس میں ایک قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اس قادیانی نے اپنی جماعت کے چیف گرو سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں پاکستان میں ہمارے متعلق کیا حالات ہیں، تو اس قادیانی جماعت کے چیف گرو نے جو ساری پلاننگ اس کے سامنے تھی، صرف سامنے نہیں تھی، وہ ہدایت کار اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ اتنے اینکر خریدے گئے، اتنے جو ہے وہ منصوبے بنائے گئے، اتنا ارب ڈالر خرچ کیا گیا، اب تو بس نتیجہ آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ پھول کر کپا بنا ہوا تھا۔ اب اس قادیانی سے سوال کرایا گیا مرزا مسرور سے، مرزا مسرور احمد نے جواب کے اندر کہا کہ ان قریب میں نے ساری گفتگو اس بات کے لیے شروع کی تھی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ ان قریب پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی اور پھر ہم پاکستان میں، ہم سے مراد قادیانی، کہ پاکستان میں ہم چین اور سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ہمیں انگاروں پر چلنے کے لیے کہتا تو شاید ہمارے دماغوں میں اتنی وحشت نہ ہوتی جتنی یہ خبریں سن کر وحشت پیدا ہوئی کہ خداوندہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج کے اس سٹیج تک اور اس بر صغیر میں حاجی امداد اللہ کی الف سے لے کر مولانا محمد یوسف بن نوری کی یا تک مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب سے لے کر ہمارے ان رفقا تک جتنی جد و جہد ہوئی 1.5 سالہ اس خطے میں 1400 سالہ پوری امت کی، کیا آج پاکستان میں اسے بلڈوز کر دیا جائے گا، اس کا کیما کر دیا جائے گا، اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا؟ اتنے اندوہناک حالات اور واقعات تھے کہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ تھی
کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات اور واقعات میں اللہ کے کرم کو دیکھو۔ سبحان اللہ بھی کہو، نہیں زور سے، نہیں بھائی زور سے نہیں، ابھی نہیں گاڑی چلے گی، اور زور سے۔ میرے بھائیوں، جس وقت چاروں طرف سے امیدیں دم توڑ رہی تھیں، اللہ نے مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کیا کھڑے ہوئے کہ رب کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، میرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، انہوں نے تحفظ ناموز، سبحان اللہ، ایسے نہیں، زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے ہمت کرو میاں، یہی بولنا کام آئے گا، اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، مولانا کیا کھڑے ہوئے کہ اسلام کے جیتنے کا وقت آ گیا، کفر کے ہارنے کا وقت آ گیا۔ ان کی وہ تیاری، ایک مرد، سبحان اللہ، ایک مرد مجاہد نے میدان میں قدم رکھا، 1 ملین مارچ کا اعلان کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، کراچی سے خیبر تک 15 ملین مارچ کیے۔ میں بعض ملین مارچوں میں مولانا کے ساتھ شریک رہا۔ آپ حضرات کے یہ جو مدرسے کی بلڈنگ ہے، اس کی چھت پر کھڑے ہوں، اتنا بڑا اونچا سٹیج ہوتا تھا، کھڑے ہو کر جب سامنے کو دیکھتے تھے، ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھیں۔ شرکاء کے جو انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایک کون ہے صوفی؟ اگے ہو، اوے اگے ہو میاں، اگے ہو بابا، مہربانی کر، ہے تو میرے ہاندہ پر بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، جے تو نعرہ نہیں لگوا سکتا تو چپ کرتے بیٹھ۔ بابو، میں تیری دکھدی رکھتے ہاتھ رکھا ہے پر بریکتے پیر رکھ، میں خود نعروں میں خود کفیل ہوں۔ تمہارا تو حال یہ ہے، نعرے لگاتے ہو قائد قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قائد قدم بڑھاؤ۔ وہ قائد آگے بڑھتا ہے، گولی لگتی ہے، تم پھر پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہو قائد ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل ابھی زندہ ہے۔ گرامی قدر برادران اسلام، اب اللہ کا فضل ہے، میں عمر کے اس پیٹے میں ہوں، نہ تمہاری تعریف کی ضرورت، نہ تمہاری مخالفت کی کوئی اندیشہ، میں نے تو وہی بات کہنی ہے۔ آپ میں سے کسی دوست کو اختلاف ہو، اختلاف کرنے کا آپ حضرات کو حق حاصل ہے، جسے میں حق اور سچ سمجھتا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ آپ میں سے جو دوست قبول کریں ان کا شکریہ، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے ساتھ 1000 بار اختلاف کریں، تم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جس بات کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ دینے میں بخل سے کام نہ لو، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے۔ میرے ساتھ چلو میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں 1 ملین مارچ، سبحان اللہ، زور سے اور بلند آواز سے، دوسرا، تیسرا، پہلے سے دوسرا بڑا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، آسمانوں سے مقبولیت نازل ہوتی گئی، لوگوں کے دل متوجہ ہو گئے، افراد ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے، ہمارے موجودہ جو بیوروکریٹ نے، ہمارے موجودہ مختلف محکموں نے باہر کی دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ مولوی کا آخری الیکشن تھا، مولوی شکست کھا گیا، قوم نے اس کو مسترد کر دیا، اب علماء کے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ مولانا نے ادھر اعلان کیا ملین مارچ کا،
ادھر اعلان کیا آگے چل کر آزادی مارچ کا۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کفر نے جب دیکھا کہ ریلا آیا ہے اسلام، سبحان اللہ، ریلا آیا ہے اسلام کے نام پر، پوری دنیا کفر پکار اٹھی کہ اگر برطانوی سامراج اس خطے میں 150 سال حکومت کرنے کے باوجود دین والوں کو نہیں مٹا سکا تو 100 سمندر پار امریکہ کا باپ بھی اس خطے سے دین والوں کو نہیں مٹا سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کیا خیال ہے آپ دوستوں کا؟ کھڑا ہو جاؤ صوفی، اتار دے چادر کی گھنڈ کے جائے تو سیدھا ہو، بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ کل تک آپ حضرات کا کھڑا نہیں بیٹھی نہیں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کیا خیال ہے، دین مٹ جائے گا یا رہے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ بولے، ایسے نہیں بلند آواز سے، مجھے بھی تو کچھ پتا چلے کہ آپ بول رہے ہیں۔ بولو نا دین، بولو دین۔ کل تک پرویز مشرف کہتا تھا کہاں ہے دین والے، میں اسے کہتا ہوں دین والا تو آج بھی کھڑا ہے، تو بتا تو کہاں ہے؟ بولو میرے ساتھ، دین رہے گا۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہمارے استاد آپ کے اس ضلع کے نام پر عالم دین پورے پاکستان کے مخدوم حضرت شیخ درخواستی فرمایا کرتے تھے، مٹ گئے دین کو مٹانے والے، مٹ جائیں گے دین کو مٹانے والے، دین رہے گا۔ آپ بھی کہہ دے دین، زور سے دین۔ اب مولانا نے ملین مارچ شروع کیے۔ ملین مارچ کیا ہوئے؟ سبحان اللہ، زور سے۔ کل تک دنیا کہتی تھی مولوی دہشت گرد، کل تک کہتے تھے قانون شکن، کل تک کہتے تھے تنگ نظر، کل تک کہتے تھے فرقہ پرست، کل تک کہتے تھے یہ جو ہے وہ اپنا یہ غیر معتدل لوگ ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ ملین مارچ ہوئے، پھر آزادی مارچ ہوا، پورے ملک میں اس تمام تر جد و جہد کے باوجود کسی مچھر کا پر نہیں ٹوٹا، کسی چیونٹی کی ٹانگ زخمی نہیں ہوئی، درخت کا پتا نہیں ہلا۔ اے میرے اللہ، اب اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کرو، اور اگر ایسے سمجھ نہ آئے تو میرے ساتھ لاہور چلو۔ 4 دن پہلے تم نے وہاں کیا کیا؟ کل تک کہتے تھے کہ مولوی کے مدرسے کے نصاب پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج مجھے بھی اجازت دو، میں مطالبہ کروں کہ کالج اور یونیورسٹی کے نصاب پہ بھی نظر ثانی کرو۔ دلائل کی دنیا میں بتاؤ، دہشت گرد میں یا تم؟ آج پوری دنیا نے کہا کہ اگر اس خطے میں کوئی اعتدال پسند، کوئی اگر روشن چہرے والے قانون پسند اگر کوئی قوم ہے تو وہ صرف اور صرف دین والے ہیں۔ آج ادارے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے رحیم یار خان میں ایک طبقے کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ وہاں پر معروضات پیش کی۔ انہوں نے کہا مولوی کا کردار کیا ہے؟ میں نے کہا کرپشن کو پکڑنے کے لیے پرویز مشرف نے بھی زور لگایا، موجودہ گورنمنٹ نے بھی، ہزاروں کرپشن کے مجرم پکڑے گئے، ان میں ایک بھی مولوی نہیں۔ میں دیوبندی مولوی کی بات نہیں کرتا، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی اس میں مولوی نہیں۔ میں پورے اپنی کلاس پوری کی میں حمایت کہتا ہوں، کوئی ان کی مثال لاؤ۔ اور میں نے درخواست کی کہ اس ملک پر
سب سے بڑا حادثہ آیا تھا جب ہم سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا گیا، جب سپوت ڈھاکہ ہوا، اس کے 3 کردار تھے، ان تینوں کرداروں میں کوئی مولوی شامل نہیں تھا۔ 90,000 نے معافی مانگی۔ بات کرنی ہے تو پھر کھل کے کرو، پھر سنو بھی سناؤ بھی۔ تم نے سنائی، ہم نے سنی، اب ہماری باری ہے، انتظار کر۔ میرے جانی پہلے تو مشکل میں تھا، اب پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکل میں تو ہے میرے یار۔ ان میں ایک مولوی نہیں تھا جس نے کفر سے معافی مانگی ہو۔ ہمارا تو کردار رہا ہے کہ جان دے دی ہے محمد عربی کی عزت و ناموس پہ، کبھی الحمدللہ ہم نے شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ ہے کسی ماں کے لال کا کردار تو لائے۔ بات سیاست کی نہیں، میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں، بات دینی حمیت اور غیرت کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پھر پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے دین رہے گا یا مٹ جائے گا؟ ایسے نہیں جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہے، بولو بولو، دین دین۔ آج عدلیہ کے حکم فیصلے کو کون نہیں مان رہا؟ آج کون کون سا ادارہ ٹکرا رہا ہے؟ اس میں کسی ایک مولوی کا قصور ہے تو بتا دو، معافی مانگ لیں گے۔ میرے بھائیوں، ملک کو لوٹو تم، فسادات کراؤ تم، ملک کو توڑو تم، قصور مولوی کا۔ اب یہ دھاندلی نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا فضل الرحمان کو، اس نے دینی قوت کو سدھے سے اٹھا کے قیام کی حالت میں کھڑا کر دیا ہے۔ سرو قد کھڑا ہوں، جھکنے نہیں دیتا، سہارا تیرا۔ کیا خیال ہے دین رہے گا؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ بولتے نہیں، بولو بھائیو۔ میں ختم کر رہا ہوں اور 2 منٹ میں میرے ساتھ بولو، کیا خیال ہے دین رہے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے، دین دین۔ آج سے کچھ دن پہلے، سبحان اللہ تو کہو زور سے، ایسے نہیں چلے گا، زور سے۔ بوڑھی گاڑی ہے، انجن بھی بوڑھا ہے، کوئی تیل ڈالو گے تو چلے گا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ وہی قادیانیوں کا اجلاس ہے میرے اللہ، وہی قادیانیوں کا صدر، وہی سوال کرنے والا، وہی مقام۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان، سبحان اللہ نہیں کہتے، زور سے۔ اس نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان کے آئین میں ترمیم ہوگی، اب مرزا مسرور نے یہ سبحان اللہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مرزا مسرور سے پوچھا گیا کہ اب، اس نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی زندہ ہیں ہمارا کوئی چانس باقی نہیں رہا۔ ایک دھکا لگا کفر کو اسلام کا، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ 2 آدمی کھڑے ہونا، 2 آدمی کھڑے ہوں، اس طرح آپس میں کندھا ملا کر، درمیان سے کوئی آئے گھسا مارے، یہ ادھر یہ ادھر۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مار کیا آیا، اس نے مارا ایک گھسا، مرزائی ادھر گرے، اسرائیل ادھر گرا، اسلام کی شاہراہ بن گئی۔ میں آج کہتا ہوں، علاللینال کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، بغیر کسی خوف کے کہتا ہوں، سینہ تان کے کہتا ہوں، قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ رہے گا۔
پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ یہ قادیانی نہیں، ان کا باپ بھی اسے نہیں، غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہنا چاہیے۔ وہ یہ کہ آئین میں جو اسلام کی دفعات ہیں، آئین میں جو پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کی دفعات ہیں، آئین میں محمد عربی کی ختم نبوت کی جو دفعات ہیں، کوئی ماں کا لال اگر انہیں ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا، اسے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو یہ ختم۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کرا دیں، دعا کرا دیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ دستار فضیلت طلباء کرام